اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ میں اپنے پروگرام کے آغاز میں کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر برملا کہہ جاتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ جملہ ایسے نہیں کہہ جاتا، میں بڑا سوچ سمجھ کر، بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑا جانچ پڑتال کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے، اور اب اس پروگرام میں بھی میں چیلنج کے ساتھ یہ بات جملہ انتظامیہ کو باور کروا رہا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی جو دل گداز کہانی ہے، یہ بھی ایک رشوت ستانی کی اور انفیئر مینز کی بہت خوفناک داستان ہے، جس کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ یہ ICV نیوز نیٹ ورک ایک عوامی چینل ہے، اور میں عوامی کارکن، عوامی رہنما، سیاسی و سماجی کارکن، صحافتی کارکن، اور میرا مقصود، میرا منشور صرف بنیادی انسانی حقوق کی بحالی۔ ناظرین کرام، یہ میرے سامنے میں کہنا بھول گیا، ناظرین اکرام، کہنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس عوامی چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کے ساتھ کومنٹس آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر ناظرین اکرام، آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جس طرح یہ میری رائے ہے، یہ علل اعلان میری رائے ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے، یہ میری رائے ہے۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی انویسٹیگیشن کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اور یہ سوالیہ نشانات نہیں ہیں بکار سرکار سے ایوان اقتدار کے لیے، بلکہ لمحات فکریہ ہے، لمحات فکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ ایک میرے سامنے رپورٹ پیش ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تھانہ I9 کراچی G9 کراچی کمپنی کی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے اندر حوالگی ہے ایک گمشدہ نوجوان بچی کی، جو 24 گھنٹے گھر سے غائب رہتی ہے، رات بھر وہ باہر گزارتی ہے، اور اگلے دن وہ بچی کی برآمدگی ہوتی ہے، اور اس برآمدگی کو تھانہ G9 کراچی کمپنی میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس برآمدگی کے بعد اس کے لواحقین بھی تھانے میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے نام نہاد لواحقین بھی تھانے میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بچی ہماری ہے اور یہ ہمارے حوالے کر دی جائے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس تھانے میں باضابطہ بچی کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی ہوتی، بلکہ ایک پولیس اہلکار کے مطابق بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر زبانی کلامی بتایا کہ ہماری بچی گھر سے لاپتہ ہے اور وہ نہیں مل رہی، اور ملنے پر ہمیں کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ۔ اس پولیس اہلکار کی یہ زبانی بات ناظرین کرام آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ تھانے کی کارروائی آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ کسی میں وہ پنجاب کے جنوبی پنجاب کے کسی دور افتادہ گاؤں کی داستان نہیں سنا رہا، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کہ تھانہ G9 کراچی کمپنی کی رویداد ہے، کی کہانی ہے، کی داستان ہے کہ وہ پولیس اہلکار زبانی کلامی ان کی رپورٹ کو سن بھی لیتا ہے، بچی کی برآمدگی بھی ہو جاتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے نہیں ہوتی، بچی رات کہاں گزارتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، بچی گھر سے اغوا ہوتی ہے یا وہ گھر سے دانستہ باہر قدم رکھتی ہے، کہ جو بھی معاملہ ہے اس کی کوئی رپورٹ کا اندراج پولیس کے پاس ریکارڈ میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ برائے نام نہاد لواحقین کے ساتھ نام نہاد یہ رپورٹ پروڈیوس کر کے بچی ان کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین کرام، یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ بچی ان کی ہے یا بچی کسی اور کی ہے، بچی رات کہاں رہی، بچی کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے، بچی نارمل حالت میں تھی، ایب نارمل حالت میں تھی، نشے میں تھی، نارمل تھی، کسی قسم کی رپورٹ کچھ نہیں بتاتی۔ اور یہ بچی حوالگی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی وصول کرنے والوں کی بچی نہیں ہے، حالانکہ وصول کنندہ خاندان، وصول کنندہ خاتون اور وصول کنندہ کوئی عثمان نامی شخص یہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ خونی رشتہ دار ہے، اور اس کی ماں ایک کہانی جو گھڑی جاتی ہے پولیس کے سامنے، وہ خونی رشتہ دار رشتے میں کیا لگتا ہے اس کی بھی کوئی وضاحت سامنے نہیں آ رہی، وہ چاچے کا بیٹا ہے، مامے کا بیٹا ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، کوئی دور دراز کا دور پار کا رشتہ دار ہے، کون ہے، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ بچی کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے، بڑا مختلف ہے، ان حقائق سے یکسر مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق۔ یہ بچی ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت عرصہ قبل ایک ہنا انور نامی خاتون جو اس وقت اکسی مفتی ایک کیریکٹر ہیں، ایک کلیدی عہدے پر ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے، ان کے عقد میں تھی، اور اس وقت اس خاتون ہنا انور نامی خاتون نے اس بچی کو ایڈاپٹ کیا، اور اس ایڈاپٹ کرنے کی یہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے، ایویڈنس کے اندر موجود ہے۔ خیر وہ وقت گزر گیا، اس کی اور پھر بہت ساری برانچز ہیں، کہانیاں ہیں، اگر میں ادھر چل پڑا تو پروگرام بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گا۔ میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کرنے کے لیے، ناظرین اکرام، یہ بچی تو ان کے حوالے کر دی گئی، یہ تو بچی ان کی ہے ہی نہیں، اور یہ خاتون لکھتی ہے کہ یہ میری ریئل بیٹی ہے، یہ میری ریئل بیٹی ہے، اور اس ریئل بیٹی کا سرٹیفکیٹ انہوں نے بنوایا بوگس فیک ڈاکومنٹیشن کے ساتھ پولی کلینک ہسپتال سے۔ کو پولی کلینک سے ہسپتال سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد یہ ایفیڈیوٹ پیش کیا گیا اکسی مفتی کی جانب سے کہ یہ ہماری ریئل ڈاٹر ہے، اور اس کی پیدائش اسی ہسپتال میں ہوئی ہے،
لہذا برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے، اور انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کروا لیا۔ برتھ سرٹیفکیٹ جاری کروانے میں یہ نوسرباز خاتون یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ٹائم کا وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ایفیڈیوٹ عیاں ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مفتی اقصی جس کو اس بچی کا فادر ڈکلیئر کیا گیا، وہ بچی کو اپنی ریئل بچی ماننے سے انکاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہسپتال میں جمع کروایا گیا بوگس ہے، فیک ہے، اور اس نوسرباز خاتون کی کارستانی ہے، اس نے میری مرضی میری خواہش کے بغیر کروایا ہے۔ خیر، یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولی کلینک ہسپتال کی انتظامیہ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس فیک ڈاکومنٹ کے اوپر، حالانکہ اس بچی کی پیدائش اس ہسپتال کے اندر ہوئی نہیں ہے، بچی کہیں اور سے ایڈاپٹ کی گئی، اور اس ہسپتال نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ تحقیقات پر اس ہسپتالیہ کی انتظامیہ کے چیف آفیسر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا کہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہمارے ہاسپٹل سے، ہماری آرگنائزیشن سے جاری نہیں کیا گیا۔ خیر، بات یہی نہیں رکتی۔ اس کے بعد بچی کے برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد یہ کیس ڈی ایم اے میں جاتا ہے، ڈی ایم اے سے سرٹیفکیشن کے بعد یہ نادرا میں جاتا ہے، اور نادرا سے باقاعدہ سرٹیفکیشن کے بعد اس بچی کا ڈیٹا اندراج کے بعد ان کو سرٹیفکیشن دی جاتی ہے کہ یہ بچی ہنا انور اور مفتی اقصی کی بچی، اقصی مفتی کی بچی ہے، اور یہ بچی بڑھتی بڑھتی ماشاءاللہ جوان ہو جاتی ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ قدرت کا کارخانہ ہے جس کے اندر لمحہ لمحہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل کی نوزائیدہ بچی آج کی جوان سال بچی ہے، اور اس کو معلوم نہیں ہے اس بچی کو کہ اس کے والدین کون ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے ناظرین کرام، یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس نوزائیدہ بچی کو جس کو کئی سال قبل اس جوڑے نے ایڈاپٹ کیا، اور آج وہ بچی جوان ہو گئی ہے، لیکن اس بچی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے ریئل ماں باپ کون ہے، اور یہ جوڑا بھی ایک عرصہ قبل علیحدہ ہو چکا، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ختم کر چکا۔ اب یہ برسرے پیکار ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مگر حقائق تو نہیں چھپتے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو دوسرا رخ اختیار کر گئی۔ اصل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پولیس انتظامیہ کی کارکردگی ناظرین کرام قابل تشویش، قابل تفتیش اور قابل تصحیح ہے کہ انہوں نے بغیر کسی قانونی کارروائی کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، صرف زبانی کلامی بات چیت کے بعد وہ جوان سال بچی اس خاتون کے حوالے کر دی جو اس کی حقیقی ماں ہی نہیں ہے، اور حقیقی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کرائم ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ خاتون کون ہے یہ جاننا ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے۔
ناظرین کرام، یہ وہ خاتون ہیں جو اول سے آخر، جو اپنی میچور لائف سے شروع ہو کر اب تک کرائمز میں ملوث ہے، اور یکے بعد دیگرے بڑے بڑے افسران کو، بڑے بڑے سیکریٹریٹ کو بے وقوف بناتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، یہ خاتون میں بتاؤں گا، ڈکلیئر کروں گا، اس کی تصویر بھی دکھاؤں گا، اس کے کارنامے بھی دکھاؤں گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، کمپلیٹ ایویڈنس کے ساتھ، چونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کرتا اور نہ ہی ہوائی بات پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر ہے میڈیا سیل کی، ایک وفاقی ادارہ جو قومی ورثے کا محافظ ہے، لوک ورثہ۔ لوک ورثہ میں یہ خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر سٹل براز جمع ہے۔ اور ناظرین کرام، نمبر 1 تھانے کی رانگ پروسیڈنگ، اس کے بعد ہاسپٹل پولی کلینک کی رانگ پروسیڈنگ، نادرا کی رانگ پروسیڈنگ، اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق، ہمارے معتبر ذرائع کے مطابق، اس خاتون کی ادارے کے اندر بھرتی ہی سرے سے غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی اس لیے کہ اس کا جو حاصل کردہ ڈومیسائل ہے وہ سرے سے ہے جعلی، جس کی تصدیق اس دفتر نے کر دی ہے جہاں سے یہ ڈومیسائل کا اجرا کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ لمحات فکریہ ہے وزارت قومی ورثہ کے لیے، یہ لمحات فکریہ ہے ان تمام بکار سرکار سے ایوان اقتدار کے ذمہ داران کے لیے جو اس خاتون کو پروٹیکشن، مسلسل نان سٹاپ پروٹیکشن مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے اور بے شمار پہلو ہیں جن کا میں تذکرہ کرنے لگوں تو یہ پروگرام بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گا۔ طوالت کے خوف سے، طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ لوگوں کی اکتاہٹ کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے تو آڈینس دلچسپی ذرا کم لیتے ہیں، لیکن یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایسی رام کہانی ہے، یہ ایسا دلگداز معاملہ ہے کہ اس کے اندر دلچسپی کم نہیں ہوگی، بڑے سسپینس بڑھے گا اور خواہش ہوگی کہ اس کا ڈراپ سین دیکھیں، مگر ڈراپ سین میں ابھی بہت دیر ہے۔ یہ جو ڈرامہ سیریل ہے یہ ایک ساتھ پر مشتمل ہے، ایک ساتھ پر مشتمل، یہ کئی ایک ساتھ کے بعد اس کا ڈراپ سین ہوگا۔ اس کے ڈراپ سین آنے سے پہلے میں اپنے پروگرام کی وساطت سے اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو مخاطب کرتا ہوں، اور اس کے بعد وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کو بھی مخاطب کرتے ہوئے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، یہ استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وزیر صاحب اپنے وزارت کے تقدس کو بحال کیجئے، اپنے وزارت کے تقدس کا خیال رکھیے، اور اس وزارت کی چھتری میں کام کرنے والے بڑے چھوٹے تمام افسران کی تربیت کے ساتھ اس گھنونے کیس کا فوری نوٹس لیں کہ یہ خاتون اتنے گھنونے دھندے
میں آخر کیوں ملوث ہے؟ اور رہا بچی کا مسئلہ، تو بچی اس خاتون کی حقیقی بچی نہیں ہے، بچی اب یہ آشتی نامی بچی اب جوان سال بچی ہے، اس کو اس بچی کے چنگل سے آزاد کروایا جائے اور اس کو دارالامان میں جان کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ریاست پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرے۔ مجھے امید ہے میرے اس پروگرام کی وساطت سے ریلیونٹ مشینری، ذمہ دار اراکین، اعلی افسران، آئی جی اسلام آباد، وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب ضرور نوٹس لیں گے، ضرور نوٹس لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کرائم سٹوری کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹ آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کے ساتھ آئی سی وی نیوز نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔